أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، آپ جب نماز پڑھایا کرتے تھے، نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ کئی سے پوچھا کرتے تھے تم میں سے کسی کو کوئی خواب آیا؟ اگر کوئی بتاتا کہ مجھے خواب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آتا تھا. یہ سلسلہ چلتے رہتے ہیں. ایک دن آپ نے فرمایا آج رات مجھے خواب آیا. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کی علامات میں سے ہوتا ہے. نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لوگوں کے اعمال بتائے گئے اور ان کا انجام بھی بتلایا گیا. آپ نے فرمایا تو آنے والے آئے مجھے ساتھ لے کے چل پڑے. ایک مقام پہ پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی پاس کھڑا ہے، اس کے پاس پتھر ہے. وہ لیٹے ہوئے انسان سے پتھروں کی بارش ہو رہا، اس کے سر کو کچل رہا، روڑا لگاتا ہے، روڑا دور گرتا ہے. وہ آدمی کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ جو زخم تھے، روڑے کے نشانات تھے، وہ ختم ہو گئے. پھر دوسری طرف روڑے لگانے شروع کر دیے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا گیا. فرمایا قیامت تک چلتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی آگے چلو، آگے چلے. آگے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا، ایک آدمی پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے گائے کا برچھا ہے، اس کے منہ میں ڈالتا ہے، ادھر سے چیرتا ہے، کان تک آنکھ تک کتی تک لے جاتا ہے. پھر دوسری طرف آ جاتا ہے، اس کو بھی اسی طرح چیرتا ہے، کتی تک لے کے چلا جاتا ہے. پہلی شہر جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی، ادھر سے ہٹا اس طرف آ گیا. گویا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا آگے چلو. آگے چلے. تندور نما ایک چیز دیکھی، نیچے سے کھلی، اوپر سے کھلتا. اس کے اندر جھانکا، کیا دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں، نیچے سے شعلہ نکلتا ہے، شعلے کی وجہ سے چیخو پکار ہے، اوپر کو آتے ہیں لیکن پھر آنکھ میں شعلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نیچے چلے جاتے ہیں. یہ معاملہ فرمایا قیامت تک چلتا رہے گا.
پہلے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کہاں بھی آگے جاؤ۔ چوتھے مقام پہ پہنچے، ایک بہت بڑی نہر، اس کے اندر ایک آدمی تیرتا مل رہا، ایک آدمی کنارے پہ بیٹھ کے پتھروں کا ڈھیر لگا رکھا، تیرنے والا آدمی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب کنارے کے قریب آتا ہے منہ کھولتا ہے، دوسرا آدمی پتھر اس کا منہ دکھائی دیتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر کار حدیث لمبی ہے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت پہ کرایا گیا، اوپر دیکھا بہت بڑا ایک محل ہے، خوبصورت محل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ یہ آپ کا اصل مقام ہے، جنت عدن ہے، جہاں اللہ نے آپ کو جگہ دے دی ہے۔ فرمایا اگر مجھے چھوڑ دو میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں، فرمایا نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی پھر اللہ آپ کو مقام پہ دے دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انجام بتائے، اعمال بتائے۔ فرمایا وہ پہلا آدمی جو لیٹا ہوا تھا، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، فرمایا کہ وہ انسان دنیا میں اس قدر مشغول تھا، دنیا کے اندر اس کا دل و دماغ اس قدر تیز تھا، دنیا کے اندر بہت کچھ وہ بناتا تھا، لیکن جو دین نازل ہوا تھا، جو اللہ نے قرآن نازل کیا تھا، ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن کی کبھی تلاوت نہیں کرتا تھا، فرض نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اس لیے یہ انجام اس کا کیا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ خواب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا، جو لوگ اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، دین سے دور رہتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ان کا حال قیامت تک یہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ قیامت والے دن یہ لوگ اندھے ہو کر رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو دور کیے ہوں گے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی نہیں ہوگی، قیامت کے دن اندھے ہوں گے، اس دن کہیں گے اللہ دنیا میں ہماری کبھی آنکھ بھی نہیں ٹوٹی تھی، آج کیا وجہ ہے؟ فرمایا ادب کا آیاتنا فنسیتھا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں، ہماری دلیلیں تمہارے پاس آئیں، ہمارا قرآن تمہارے پاس آیا، جس طرح تم ان کو بھول گئے آج ہم تمہیں بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کے منہ کو چیرا جا رہا تھا، وہ آدمی جو صبح کو گھر سے اٹھتا ہے جھوٹ بولنے شروع کر دیتا ہے، جھوٹی شہادتیں دیتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، جھوٹ بول بول کے لوگوں کے اندر کتنے فساد ڈالتا ہے۔ فرمایا دنیا کے کناروں پر ان کا جھوٹ کرا جاتا ہے، فرمایا یہ اس کا انجام ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تیسرا ہو تندور جس کا اندر مرد اور عورتیں ننگے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکار تھے، زنا کرتے تھے، مرد بھی زنا کرتے تھے، عورتیں بھی زنا کرواتی تھی، کبھی ان کو شرم و حیا نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ انجام قیامت تک کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله۔ حاکم وقت کو یہ کہا گیا، مجھے اور آپ لوگوں کو نہیں کہا گیا، حاکم وقت کو کہا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہے، ان کو 100 کوڑے مارے جائے، لوگوں کو کٹوا دیا جائے، لوگوں کے درمیان ان کو بڑا کر کے کوڑے لگائے جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، تاکہ اس پورے عمل اور فعل سے لوگ باہر آ جائیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وہ تیرنے والا جو نہر کے
ڈالے جاتے ہیں. فرمایا یہ سود خور تھا, سودی کاروبار کرتا تھا. جس طرح حرام رزق کھاتا تھا اسی طرح آج پتھر اس کے پیٹ میں جا رہے ہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈر جاؤ. جو تھوڑا بہت سود باقی رہ چکا ہے اس کو بھی چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. ہمارے ہاتھ میں سود کا آج بڑا چرچا ہے. اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے اسے بھی یہ کاروبار سود کے پیسے دینا چاہیے. اللہ کیا فرماتے ہیں اگر سود تمہارے تک تھوڑا بہت ہے بھی سود کو بھی چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہے اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اس کے اندر جو اعمال اور اس کا انجام بتایا گیا یہ حقیقت میں ہے. اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یہ ہماری قانون کی کتاب ہے. اس کو پڑھیے, اس پہ عمل کیجیے, اس کے مطابق زندگی گزاریے تاکہ ہماری زندگی دنیا والی بھی اور آخرت والی بھی بہتر ہو جائے. اسی طرح جھوٹ بولنے والا آدمی اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں ان الکذب یہدی الی الفجور. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. وان الفجور الی النار. اور جھوٹ بولتا ہے برائی جو ہے جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. اس لیے بھائیو جو آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کے اندر پتہ نہیں وہ کیا کیا کام لیتا ہے. لوگوں کو لڑاتا ہے آپس میں, جھوٹی شہادتیں دیتا ہے, جھوٹی گواہیاں دیتا ہے, لوگوں کے اندر بد نظری پیدا کرتا ہے. اس لیے اس کو سزا دی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کو میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ. میرا پیغمبر تمہیں جو کچھ کہے اس کو مان لو, جو کچھ دے اسے لے لو. جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اس کا طرف یہ اگر تم نظر نہ دو پتہ نہیں یہ چیز سے منع کی نہیں. اللہ کے نبی نے منع کر دیا رک جاؤ. یہ چیز کا حکم دیا اس کو کر لو. یہی ہماری کامیابی کا معیار ہے. اور لیکن جنت کا مقدمات کامیابی چالو ہے جس کو جہنم کے بتا دیا گیا اور جنت میں داخلہ کر دیا. بات و دعوت اللہ